چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیات 28 سے، اور 28 سے لے کر 33 تک انشاءاللہ ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 28، کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ بائے شروع میں تو جس کے معنی ہوں گے ساتھ اللہ اللہ کے، و اور کن تم تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم پھر زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندگی عطا کرے گا، ثم پھر الیہ طرف اسی کی ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیہ نمبر 29، ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم لیے تمہارے ما جو فی میں الارض زمین جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی طرف السماء آسمان کی، فسواہن اس نے بنا دیا یا ٹھیک کر دیا، سبع فسواہن ٹھیک کر دیا، ہنہ بھی ہے اینڈ پہ جو ضمیر ہے تو اس کے معنی ہوں گے ان کو، سبع سات سماواتن آسمانوں، وہوا اور وہ بکلی ساتھ ہر شیئن چیز کے علیم خبردار ہے۔ آیہ نمبر 30، و اور اذ جب قال کہا ربک رب نے تیرے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی میں الارض زمین خلیفتاً ایک خلیفہ، قالو کہا انہوں نے، اتجعلو تو بناتا ہے، فیہا اس میں اتجلو سوری ایک چیز میں نے چھوڑ دی ہے، اس میں آ بھی ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے کیا، اتجعلو کیا تو بناتا ہے، فیہا اس میں، من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء خون، وَنَحْنُ اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا لیے تیرے، قالا کہا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ آیہ 31، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم سامنے پیش کیا، ہم ان کو، علی اوپر، الملائکتی فرشتوں کے، فقال پھر کہا، انبئونی بتاؤ مجھے، بِاسماء ساتھ نام، ہؤلاء ان اشیاء کے یا ان چیزوں کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ آیہ نمبر 32، قالو وہ بولے، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمیں، الا مگر ما جو علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم اصل جاننے والے، الحکیم حکمت والے۔ آیہ نمبر 33، قالا کہا، یا آدم اے آدم،
انبئہم آپ بتا دیں ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، فلما پس جب انبأہم اس نے بتائے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے، قالا کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیبہ غیب یا چھپی ہوئی باتیں، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کنتم تم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ اب انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں، کیسے تم انکار کر سکتے ہو یا کفر کرتے ہو اللہ سے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم تو مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کیفا جو ہے یہ بیسیکلی کوشچن کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کیسے، کس طرح، کیوں، تو یہ چیزیں کیفا کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک یہ ڈانٹنے کے لیے بھی آتا ہے، کہ جیسے کسی کو ڈانٹنے کی طرح ہم کرتے ہیں، کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیسے کر لیا، تم کر کیسے سکتی تھی، کیسے تم نے یہ کر لیا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ کر کیسے لیا، تم کیسے کر سکتی ہو اس کو، جیسے انگلش میں یہ بھی کہتے ہیں نا ہاؤ ڈیئر یو ڈیڈ دیٹ، اسی طرح سے یہ کوشچن کا انداز ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اگر نوٹ کریں تو دو موتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر۔ تو سب سے پہلی موت کون سی ہے جو اس میں کہا گیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تم پہلے مردہ تھے۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب ابھی بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت تک اس میں کوئی روح نہیں ہوتی، جسٹ اوپر ہوتے ہیں، کہ جیسے ابھی جنہوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے تو اس وقت تک تو مردہ ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن جیسے ہی ان میں روح پڑتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فَأَحْيَاكُمْ یہاں پر کہا گیا کہ تم مردہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر اس کے آگے دوبارہ اگلی موت کا ذکر آ رہا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں دوبارہ مارے گا۔ اور یہ کون سی ہے؟ جو ایکچول موت پھر انسان کی مرنے کے، جو زندگی میں زندہ ہونے کے بعد جب انسان کی موت ہوتی ہے تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جب وہ مرے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے، یہ اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک تو جو ہم نے یوم حشر کے دن جب قیامت کا دن آئے گا سب کو اٹھا لیا جائے گا، ظاہر ہے زندہ ہوں گے، سب اٹھیں گے، لیکن اس میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے انسان کی جب روح نکلتی ہے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے، یہ دوسری موت ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر میں ڈالنے کے فوراً بعد اس کے لیے جو سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو 3 قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی روح واپس ڈال دیتے ہیں اس میں، اور وہ دوبارہ سے انسان جو ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے کہ دوسری جو قبر کی جو زندگی ہوگی، لیکن وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو سو جاتا ہے وہ ایک طرح سے، لیکن جو سوال جواب کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا کر آگے کہا گیا کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے سب کا، کیونکہ یہ دیکھیں کہ ہمیں اب کتنی دفعہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا سب سے بڑا ایشو کیا تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یہ بہت زیادہ ایک پرابلم محسوس ہوتی تھی کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے
اور قبر میں چلا جاتا ہے اور ہڈیاں ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بھی بھربھری ہو جاتی ہیں، تو وہ دوبارہ انسان کیسے بن سکتا ہے، کیسے وہ دوبارہ پھر سے زندہ ہوگا؟ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ بتایا گیا کہ تمہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیے اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ لیکن یہ بات ان کے لیے جو تھی سمجھنی بہت مشکل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اسی کی طرف لوٹنا ہوگا سب کا، اس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی کہیں اس کا جسم ہو، کیونکہ بہت سے آپ دیکھیں کہ ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ رحم کرے پلین کریش ہو جاتا ہے، تو ان کو تو کوئی وہ قبر نہیں نصیب ہوتی نا، تو ان کا تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا جسم کہاں گیا، کہاں پہ ان کے ذرات ہیں جو جسم کے چلے گئے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں کہیں دفن ہو گئے، کہیں ایسے ارتھکوئک جیسے آتا ہے تو ایک دم سے انسان اندر چلا جاتا ہے، کوئی نہیں پتا کون کہاں ہے، کس کی قبر کدھر ہے۔ تو یہ سارے جو جہاں جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے دوبارہ۔ پھر آیا نمبر 29 کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین کو، جو کچھ جس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک کیا اور اس کو 7 آسمانوں میں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے زمین میں ہر چیز کو، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو جو چیزیں بنائیں ہم لوگوں کے لیے بنائیں۔ استوا کا ورڈ جو یہاں پر آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کے 3 معنی ہیں بیسیکلی۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا مکمل ہونا، کامل ہونا۔ دوسرا معنی اس کا ہے بلند ہونا، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ استوا آتا ہے اور استوا کے فوراً بعد اگر اعلیٰ آتا ہے، اعلیٰ عین کے ساتھ، تو پھر اس کے معنی ہوں گے بلند ہونا۔ نمبر 3 اس کا معنی جو ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ کرنے کے معنی تب آتے ہیں جب استوا کے بعد الہ ہو، الف سے الہ، تو پھر اس کے معنی ارادہ کرنے کی، جیسے کہ ہماری اس آیت میں اگر آپ دیکھیں ثم استوى الہ، الہ جو یہ والا ہے اس کے معنی پھر ہوں گے ارادہ کرنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ارادہ کیا یا متوجہ ہوا اور ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کی، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد، یعنی کہ عصر کے بعد اور رات کے درمیان میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، زمین کی ہر چیز بندوں کے لیے مسخر کر دی گئی۔ ہم جو سوچنے کی بات ہے اس میں جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کے لیے نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں ایسی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے، ہر چیز ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہر چیز ہے جس کو ہم کھا سکتے ہیں سوائے اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ یعنی کہ ہم خود سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہم کھا سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کھا سکتے، یہ منع ہے۔ ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور وہ بہت کم چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔
زیادہ تر ہمیں چیزیں الاؤڈ ہیں، تو وہ تھوڑی بہت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہمیں بتا دیا وہ ہم نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ جیسے جانوروں میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے جانور منع کیے ہیں، جیسے پگ ہے نہیں کھا سکتے ہم، اسی طرح مردار نہیں کھا سکتے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ہمیں بتا دی، جو ہم انشاءاللہ آگے ہم صورتوں میں دیکھیں گے، قرآن میں جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو اسی طرح خون جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو یہ صرف وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا وہ ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر زمین کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، یعنی کہ اس طرح کا کر دیا، اس قابل کر دیا کہ اس کے اوپر ہم چل پھر سکتے ہیں، اس کے اوپر رہ سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ اس زمین کے اوپر یہ فلیٹ نہ ہوتی تو ہمارے لیے چلنا کتنا مشکل ہو جاتا، کار چلانا کتنا مشکل ہو جاتا، آپ کے لیے گھر بنانا کتنا مشکل ہو جاتا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار بنایا ہے، پھر وہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر چکے ہیں اس کا کہ یہ چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو پھر انسان کی کیا جاب بنتی، کیا ڈیوٹی ہے ہماری، کچھ ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں احساس بھی دلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں ابھی تک اس چیز کا احساس نہیں ہے تو تم سوچو اس بارے میں کہ یہ سب کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے کیا، تم پہ انعام کیا، تو ہماری جاب کیا ہے، آگے سے کیا ڈیوٹی ہے ہماری، کہ ہم کیا کریں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جتنا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کبھی کر ہی نہیں سکتے، پورا کا پورا ہر نعمتوں کا، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہم چاہیں، دیکھیں ہم اللہ کی چیزوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو جب ہم کر ہی نہیں سکتے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ کو کہا کہ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، تم کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے یہ دعا ان کو بتائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہمیں نماز کے بعد بھی جو اذکار ہوتے ہیں نا تو اس میں کرنے کا کہا گیا ہے کہ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اس دعا کو آپ اپنے تشہد میں بھی کر سکتے ہیں، جب آپ سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھتے ہیں اس وقت بھی آپ اس دعا کو کر سکتے ہیں، پھر اس دعا کو آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیسکلی اس میں ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کا اپنی توفیق عطا کر دے کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں آپ کا، اور ذکر کر سکوں، اور آپ کی عبادت کر سکیں احسن طریقے کے ساتھ۔ جو احسن طریقہ ہے آپ ہمیں توفیق دیں اس طرح سے عبادت کرنے کی۔ تو اس سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم سب شروع کریں گے۔ اگر آپ لوگ آلریڈی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ اس دعا کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اب آیا نمبر 30، یہاں سے اب آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قرآن نازل ہوا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتہ تھا، کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، ان کی پیدائش کا، یہ سب کچھ ان کو، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظاہر کی۔ تو اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے ان کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ انہوں نے کہا کہ
تو اس میں اس سے خلیفہ بنائے گا، یعنی کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پچھلی آیت میں تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا اور زندگی کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہ وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ جس طرح اس نے پہلی دفعہ موت دی، پھر زندگی دی، پھر موت دی، تو اسی طرح وہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ بھی اٹھائے گا اسی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور بتایا کہ اسی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اب یہاں سے اس آیت سے انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو از قالا، از جب آتا ہے نا تو اس کے معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح کسی کو کہا جاتا ہے کہ یاد کرو، آپ کو جیسے کوئی پرانی بھولی ہوئی بات جیسے یاد دلانی ہو تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یاد کرو وہ وقت، تمہیں یاد ہے جب ہم ایسے کرتے تھے، تمہیں یاد ہے وہ وقت۔ تو یہ وہ اسی معنی میں یہ آتا ہے از، کہ یاد کرو اس ٹائم کو کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ۔ ملائکہ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ایک فرشتہ، تو ملائکہ فرشتے زیادہ سارے۔ ملک جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اور یہ جن و انس کے عالم کے علاوہ ایک اور عالم ہے، یعنی کہ ایک تو عالم ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جو انسانوں کا عالم ہے، ایک وہ ہے جو جیسے جنوں کا ہے، پھر اسی طرح ایک اور عالم ہے جو غائب ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ اس میں یہ جو آ جاتے ہیں فرشتوں کا عالم جو ہے، جو فرشتے جن کا ہم ملک کا یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، غیبی آپ کہہ لیں مخلوق، غیبی جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق جو ہے اس کو کہتے ہیں ملک، اور یہ وہ ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے ساتھ، اور جو جن ہیں ان کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ پھر جو فرشتے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں۔ ہر فرشتے کی ڈیفرنٹ ڈیوٹی ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وحی لانے والے جو فرشتے تھے بہت، ان میں کون سب سے اوپر جو تھے جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے۔ اسی طرح بارش کے لیے جو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ میکائیل علیہ السلام۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے موت کے لیے کون ہے، ملک الموت۔ اسی طرح ہمارے کرامن کاتبین۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنت اور جہنم کے اوپر بھی فرشتے ہیں، جیسے جہنم کے دروغے ان کے اوپر جو ان کے اوپر واچ مین کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح جنت پہ بھی ہیں۔ اسی طرح بہت سے فرشتے اب دیکھیں ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے، جو ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے اللہ رحم کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا اور آپ بال بچ گئے اس سے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بس اینڈ ٹائم پہ بس میں تو بچی، بال بچی۔ وہ بیسکلی آپ نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو فرشتے آپ کے ساتھ رکھے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں وہ آپ کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے اوپر وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے اور وہ کام ہونا ہوتا ہے جب، تو پھر یہ فرشتے سائڈ پر ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان جو ہوتا ہے اس کی جو بھی نقصان اس کو پہنچنا ہوتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہونی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ فرشتے ہیں جو قبر میں انسان کے پاس آئیں گے سوالات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز ان کو اسائن کی ہیں وہ وہی ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ اور پیغمبروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں۔ ان میں قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک ایک چپے چپے پر ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اب ہم
جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، جہاں پر بھی قرآن کی مجلس ہوتی ہے اس جگہ پہ فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور اس ایریے میں آپ کو ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنے فرشتے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ غیب کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے دور رکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، لیکن اس وقت ہمارے ارد گرد فرشتے موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور یہی فرشتے جب ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں تو اس وقت جتنے لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور بخشش فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی۔ فرشتے خوبصورت بھی بہت ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ٹالتے، گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فری ول نہیں دی۔ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہماری طرح ایسا نہیں ہے کہ ان کو چوائس دی گئی ہے، وہ پروگرامڈ ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے جو ایسے ہیں وہ ہر وقت سجدے میں ہی پڑے رہتے ہیں، وہ سجدے سے ہی سر نہیں اٹھاتے، تو ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، اس طرح تسبیح کرتے ہیں جس طرح ہم سانس لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا رہے ہیں کہ میں بے شک بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انی جائلم فی الارض خلیفہ۔ تو جائلن کے دو معنی ہیں یہاں پر جو ورڈ آیا ہے، ایک معنی اس کے ہیں پیدا کرنا، دوسرے معنی ہے اس کے ہونا۔ خلیفہ جو ہے، خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو خلیفہ کا ورڈ آیا ہے یہ آدم علیہ السلام کے لیے آیا ہے، ان کو کہا گیا خلیفہ، لیکن چونکہ وہ تمام انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو لہٰذا یہ تمام بنی نوع انسانی کے لیے بھی ہے کہ انسانوں کو بھی خلیفہ بنایا گیا۔ اب خلافت سے بھی اس کے معنی ہے ایک کے بعد دوسرا شخص۔ آپ دیکھیں خلافت یہی ہوتی ہے نا کہ ایک خلیفہ آتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا شخص اس کا نائب ہوتا ہے، وہ جو شریعت یا وہ جو چیزیں پچھلا خلیفہ لے کے چل رہا تھا تو اس کی ڈیتھ کے بعد اگلا جو خلیفہ آتا ہے وہ وہی سیم شریعت اور چیزیں لے کر آگے چلتا ہے، یعنی کہ اس کو ریپریزینٹ کرتا ہے پچھلے خلیفہ کو۔ پھر یہ خلف سے بھی ہے اس کے معنی، خلف کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، پیچھے آنے والا۔ پیچھے کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے کہ نسل در نسل کوئی چیز چلتی ہے نا، جنریشن آفٹر جنریشن، تو یہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ ہم نے یہ والا جو دیکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، اس پورشن کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ اللہ تعالیٰ جس کو لے کر آئیں گے یہ اللہ کے لیے خلیفہ ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پہ نافذ کرے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہ پچھلے لوگوں کا جانشین، اور پچھلے لوگوں کا جانشین مین کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کیا، تو وہ جب آئیں گے تو وہ ان سے پھر آگے نسل چلے گی، انسان جو ساری جنریشن در جنریشن جو ہے ساری ان سے نکلیں گی۔ تو پھر یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ پچھلے لوگوں کا جانشین؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات تھے، پھر انسانوں نے زمین کی باغ دوڑ جو تھی وہ سنبھالی، تو انسان جو تھے ان سے پہلے بھی ایک مخلوق زمین پہ تھی اور وہ جنات تھے۔ صرف آدم علیہ السلام ہی خلیفہ نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں جنہیں پورا کرنا ہے، اسی میں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں خلیفہ ہونے کے ساتھ آتی ہیں نا، تو یہ ہم سب کی بھی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا یا ان پہ ظاہر کیا اپنا ارادہ کہ میں یہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا کہ آپ ایسے کو بنانے لگے ہیں کہ جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ تو اب فرشتوں کو کیسے پتہ ہے یہ چیز؟ تو اس میں کچھ چند باتیں ہیں ایسی
ایک تو یہ ہے کہ اس میں نمبر ون چیز کیا ہے کہ وہ بنی جو ہے نا لوح محفوظ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے، اس سے فرشتوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ انسان آگے جا کے ایسے کرے گا۔ نمبر ٹو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو دیکھ کر آبزرو کر کے سیکھتے ہیں، جیسے ہم دوسروں سے سبق سیکھتے ہیں یا ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، تو انہوں نے جنات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ جنات جس طرح کے تھے، انہوں نے جیسے اپنی زندگی گزاری کہ انہوں نے زمین پہ بہت فساد کیے تھے، تو ان کو دیکھ کر انہوں نے اسوم کیا کہ انسان بھی جو بنایا جا رہا ہے یہ بھی اسی طرح ہی فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے یہ بات سمجھ لی کہ خلیفہ کس لیے ہوتا ہے۔ خلیفہ دیکھیں عدل انصاف کے لیے ہوتا ہے، جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے پھر اندازہ لگایا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جو جھگڑے کریں گے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو بھیجنا ہے یا بنانا ہے۔ اس سے انہوں نے جو تھی ان باتوں کا ان کو اندازہ ہو گیا۔ اب کیا کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ چیز بنانے لگے ہیں، وہ تو ایسے کرے گا، خون بہائے گا، یہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اعتراض نہیں کر رہے، بلکہ ان کا جو کوشچن کرنا یہاں پر تھا وہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا۔ پھر فرشتے اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں پاک قرار دینا، جیسے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دیکھیں اللہ پاک ہے ہر طرح کے نقص سے، کوئی نقص نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ میں، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ از ایبسولوٹلی پرفیکٹ، مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے، یعنی کہ آپ ریزمبل نہیں کر سکتی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو، کہ ہم نہیں کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں، اللہ تعالیٰ یکتا ہے ہر چیز میں۔ ہم آپ کو صرف اس میں جو تسبیح بیان کرتے ہیں نا فرشتے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صرف نقص سے پاک ہی قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کے ساتھ تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا نقدس لک، اس کے معنی کہ آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ تسبیح سے بھی اوپر کا درجہ ہے یہ، ہم پہلے تسبیح پہلے آتی ہے، پھر نقدس یعنی کہ اس سے بھی اوپر اگر کوئی چیز ہے تو ہم آپ کو وہ قرار دیتے ہیں۔ تقدیس معنی کسی چیز سے بری قرار دینا، خالی کرنا، شایان شان چیز کو ثابت کرنا، جو آپ کی شان ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ لک کا معنی ہوتا ہے صرف تجھے ہی، صرف آپ ہی کو، یعنی کہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ اسی سے مجھے وہ یاد آیا کہ ہم نے پڑھا تھا نا ایاکا، ایاکا میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاکا نستعین، اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح یہ لکا کہ ہم آپ ہی کا صرف حق ہے کہ ہم آپ کی پاکیزگی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں حاملین عرش۔ 8 فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، 4 فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں سبحانکا و بحمدکا علی علمکا بعد علمکا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ کہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی علم اور بردباری سے کام لیتا ہے۔ اور 4 فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں سبحانکا و بحمدکا علی افعکا بعد قدرتک۔
یعنی کہ ایک معنی اس کے کہ تو پاک ہے ساتھ اپنی حمد کے، کہ تو قادر ہونے کے بعد بھی عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ اس میں جب کہتے ہیں کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ میزان میں بہت بھاری ہوتے ہیں کلمات۔ یہ کلمات رنج و غم کو دور کرتے ہیں، گھٹن اور تنگی کو دور کرتے ہیں۔ تسبیح کرنے کے اور کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تسبیح جب ہم بیان کرتے ہیں تو تسبیح میں اللہ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، اس سے گناہ مٹتے ہیں، یہ میزان کو بھاری کر دیتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، شیطان قریب نہیں آتا، دل میں سکون اور اطمینان دیتی ہے یہ چیز، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تسبیح کرنے سے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم تسبیح کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں آپ کوئی بھی، اور آپ ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے فائدے دیکھیں۔ ایک تو آپ کے دماغ میں خیالات نہیں آتے الٹے الٹے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری زبان ہم کسی استعمال میں نہیں لا رہے، ہم کھانا بنا رہے ہیں لیکن ہم کوئی ذکر نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہمیں کسی نے کبھی کچھ کہہ دیا تو ایک دم سے بات یاد آ جاتی ہے، پھر آپ کے دماغ میں وہ کھچڑی پکنے لگ جاتی، وہ بات ہوتی ہے، آپ سوچتے رہتے ہیں، پھر اور باتیں یاد آتی ہیں، ملٹیپل چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ فوکسڈ ہوتا ہے تسبیح کی طرف، تو آپ کے دماغ میں باتیں نہیں آتی۔ اسی طرح جب آپ تسبیح کرتے ہوئے آپ دیکھیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں بھی برکت پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانے کی ہی ہم مثال لے لیں کہ جب آپ کھانا بناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کے کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، آپ کے کھانے میں ذائقہ بھی آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ تسبیح کرتے جائیں گے تو اجر تو ہے ہی ہے، جتنا آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر بھی ہوگا اور اتنا اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ آیہ نمبر 31، اب اس میں بتایا جا رہا ہے اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان سب کے نام بتاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خصوصیت سے نوازا جو فرشتوں میں نہیں تھی، یعنی کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جو فرشتوں کو نہیں پتہ نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا آنر دیا، یعنی کہ سب سے پہلے جس چیز کا آپ کہہ لیں کہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی یا آنر پیش کی ان کو، جو سب سے پہلے وہ کیا تھی؟ علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو تمام چیزیں کون سی تھی جن کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں اسکالرس کہ ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے اس میں کہ وہ سب چیزیں جو ان کے ارد گرد موجود تھیں ان کے نام سکھائے۔ دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ وہ سب چیزوں کے نام جن سے آئندہ آنے والی نسلیں جو آدم علیہ السلام کی ہوں گی ان کا واسطہ پڑے گا، یعنی کہ اس میں تمام زبانیں بھی آ جاتی ہیں، تمام چیزیں جو انسان کو جن جن کی ضرورت پڑے گی۔ ان میں آپ دیکھیں یہ جو ہماری سائنس کی بھی چیزیں ہیں، ہماری یونیورس میں جو چیزیں ہیں، ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان دنیا کے جو علوم ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اچھے مقصد کے لیے اگر سیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ علم حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، علم حاصل کرنے سے اللہ کی پہچان آتی ہے، علم حاصل کرنے سے اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے، علم سے فضیلت ملتی ہے،
آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں پر فضیلت علم ہی کی وجہ سے ہوئی۔ اس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ علم سیکھنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ آیا نمبر 32، انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یعنی کہ فرشتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے فوراً اسی وقت اس کی اپنی جو تھی کم عقلی، اپنی کم علمی، کیونکہ علم ظاہر ان کو اتنا نہیں تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، انہوں نے فوری اس کا اقرار کر لیا کہ ہم نہیں جانتے، وہ جو اللہ جانتا ہے۔ سبحانکا سے دیکھیں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے آیا نمبر 32 کا، قالو سبحانکا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کتنی خوبصورت چیز ہے یہ کہ انہوں نے بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع کیا، کہ اللہ کا نام ایسے ہی نہیں کہ ایک دم سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آگے کوشچن کر دیں یا جواب دے دیں۔ انہوں نے سبحانکا کے ساتھ شروع کیا کہ اللہ کی تسبیح، تو کتنی تسبیح کرتے ہوں گے کہ ہر وقت تسبیح، کہ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس یا ایک اور بھی بات اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں عاجزی ان کی، کہ وہ کتنے زیادہ ہمبل تھے اللہ کے آگے اور کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی ہم اس طرح سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ تسبیح اندر کریں، سبحان اللہ جیسے کہتے ہیں، الحمدللہ۔ کوئی بھی چیز آپ کو ملی ہے آپ الحمدللہ بار بار اس چیز کا تکرار کریں۔ تو جب آپ اپنی ایک روٹین میں ان چیزوں کو لے آتے ہیں تو پھر ہمارے بھی کلمات ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کے منہ سے جیسے انشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ کچھ حد تک تو چلے ہم بھی فرشتوں کی طرح کہ ہم بھی بات بات پہ پھر اس طرح کہنے والے بن جائیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ہی علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ یوز ہوا ہے العلیم الحکیم، یہ دونوں جو ہیں علیم اور حکیم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور علیم جو ہے اس کے معنی ہے وہ جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ماضی حال مستقبل ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور الحکیم، حکیم کے معنی وہ جو کامل حکمت، یعنی کہ وہ ہستی جو کامل حکمت کی مالک ہو اور کوئی مخلوق اس کی حکمتوں سے باہر نہ ہو، یعنی کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر چیز میں۔ اللہ کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر حکم، شریعت سب حکمت پہ مبنی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہمیں نہیں اس کا علم سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، بس وہی چیز ہم جانتے ہیں، ہمیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر دیکھیں ہم سے بھی بعض اوقات کبھی کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے، جب ہم سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ضروری ہے، کہ اگر ہم نہیں جواب دیں گے تو یہ کیا کہے گا کہ مجھے اتنی سی بھی بات نہیں پتہ، اتنی معمولی سی بات تھی اور مجھے وہ بھی نہیں پتہ۔ یہ دونوں چیزوں کے لیے کوالیفائی کرتا ہے کہ جیسے ہم دنیا کے معاملات ہیں یا آخرت یا یہ جو دین کے معاملات ہیں، دونوں میں اگر آپ جیسے یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ اب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اچھا یہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس آئیں کوئی بات پوچھنے کے لیے کہ یہ بات کا ہمیں آنسر کر دیں، اب آپ کو خود بھی دل میں شرمندگی محسوس ہوتی تھوڑی سی، یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ انسلٹ اپنی، کہ اب میں اگر ان کو جواب نہیں دوں گی تو کیسا لگے گا، یہ کہیں گے تم اچھی قرآن کی اسٹوڈنٹ ہو تمہیں یہی نہیں پتہ۔ لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کوئی الٹا سیدھا جواب دیں، کوئی جیسے ہوتا ہے نا انسان اونگیاں بونگیاں مارنی شروع کر دیتا ہے جواب دینے کے لیے، اس وقت آپ جسٹ ایک جواب بنا لیتے ہیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی، کیونکہ غلط نالج آگے دینا
ایک بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. تو آپ اگر نہیں آتا اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا، جسٹیفائی مت کریں ان چیزوں کو. تو اسی طرح اسی میں دیکھیں عاجزی ظاہر ہوتی کہ انسان بھی پھر اپنی عاجزی شو کرتا ہے کہ میں اس کا علم نہیں رکھتا، مجھے نہیں معلوم. اور پھر جس کی حکمت کا نہ پتہ ہو تو اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کا علم نہ ہو تو اس میں پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے جواب دینے کی کوشش نہ کریں. اس کے بارے میں ایک ہے کہ امام مالک تھے، ان کے پاس ایک دفعہ بڑی دور سے ایک کوئی طالب علم آیا موراکو سے، اور کافی لمبا سفر کر کے آیا. اس نے کہتا ہے کہ اس نے نا امام مالک کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی، اور یہ بھی کہ وہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ایک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک سوال پوچھا تو امام مالک نے آگے سے کہا لا ادری، یعنی کہ میں نہیں جانتا. پھر وہ پریشان ہو گیا. پھر اس نے ایک اور سوال کیا تو انہوں نے اس پہ بھی یہی جواب دیا. اسی طرح انہوں نے 2-3 سوالوں کے جواب میں یہی بولا کہ میں نہیں جانتا. پھر وہ جب پریشان ہو گیا بہت، اور اس نے ان کو کہا کہ میں اب واپس جا کر اپنے لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ امام مالک نے مجھے کسی چیز کا آنسر نہیں کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ تم جا کر کہنا کہ مالک کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ امام مالک تو کتنے بڑے اسکالر تھے. ان کی تو کتاب بھی ہے نا موطا امام مالک کی. تو آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے اسکالر تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس چیز میں شرم محسوس نہیں کی کہ میں یہ کہوں کہ میں نہیں جانتا اس چیز کے بارے میں. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا مجھے نہیں پتا. تو اس سے یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان تو دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم کبھی بھی ہر چیز کا کمپلیٹ علم حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے جو ہمیں کرتے ہی رہنا ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دفعہ آپ قرآن پڑھ لیں کہ اب میں نے پورا کا پورا قرآن جو تھا وہ لرن کر لیا، مجھے اب مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ تو ایک ایسا اوشن ہے کہ جس میں انسان ڈائیو کرتا ہے، اور ہر دفعہ جب آپ ڈائیو کرتے ہیں آپ کے پاس ایک نئی چیز اس میں سے نکلتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے علم حاصل کر لیا. اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو عالم اور عالمہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے. عالم تو صرف دیکھیں اللہ کی ذات ہے جسے ہر چیز کا علم ہے. ہمارے لیے تو ایک مرتے دم تک بھی ایک یہ سفر ہی ہے کہ ہم جس پہ چلتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اور کبھی بھی ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکمل ہیں. صرف اللہ کی ذات مکمل ہے. تو پھر جس چیز کا اب آگے سے ہمیں علم نہیں ہوگا تو اس میں شرم محسوس ہم نے نہیں کرنی. ہم نے کہہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی یہی کہ ہم نہیں جانتے، اور آگے آپ کیا کہہ سکتے ہیں واللہ عالم، کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بندوں کے تمام کاموں کو، یعنی کہ ان کے دل کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. چرند پرند درخت سب کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی آنکھیں جو ہیں وہ خیانت کر رہی ہیں، اور کس کے سینے میں کیا بھید چھپے ہوئے ہیں. کون ہے جو دن کی جیسے ہوتا ہے کہ دن میں جو بھی کر رہا ہے، رات میں جو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا جاننے والے ہیں. ہمارے پاس بیٹھے بندے کے دل میں کیا بات ہے ہم نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ کو علم ہے. سرگوشیاں ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتے ہیں. آیا نمبر 33 لاسٹ آیا جو ہماری ہے آج کی، اس میں اب کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں اے آدم، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان کے نام بتاؤ.
یعنی کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ تم فرشتوں کے سامنے وہ نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے اسی وقت وہ سب نام بتا دیے جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے۔ تو پھر فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غائب کا جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دو، تو انہوں نے اسی وقت کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا، انہوں نے اسی وقت اللہ کا جو تھا حکم وہ پورا کیا۔ اور جو اس میں ہے کہ ان کے اور ساری چیزوں کے نام جب بتا دیے تو فرشتے بھی جو تھے آدم علیہ السلام کے علم کے اور فضل کے قائل ہو گئے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں جاننے والا ہوں ہر چیز کا اور ان چیزوں کا جن کو تم نہیں جانتے۔ غائب کیا ہوتا ہے؟ غائب جو ورڈ ہے یہاں پہ کہ جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو، جو آپ دیکھ نہ سکیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتے ہیں جیسے کہ ظاہری چیزوں کو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام بتانے کا کہا تو انہوں نے اسی وقت حکم مان لیا اور پورا کیا۔ تو ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو ہمیں فوراً مان لینا چاہیے۔ یہی جو ہے اطاعت ہے اور یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ پڑھا ہے ان پر عمل کر سکیں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر اسی طرح اپنا سر خم کریں کہ بغیر اس میں کوئی ایکسکیوز کیے، بغیر کسی اعتراض کے اللہ کے حکم کو ہم مان لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔